قسم خدا کی بہت لطف آئے گا تم کو، قسم خدا کی بہت لطف آئے گا تم کو، لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ، قسم خدا کی بہت لطف آئے گا تم کو، لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں ایک مرتبہ تو دل کے روز درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، جناب حر نے بتایا ہے روز عاشوراء، جناب حر نے بتایا ہے روز عاشوراء، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے، یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ اس بات کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، الذی شرف القوسین من اہلین شریفین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اخذ اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان۔ صلوات محمد علیہ حضرات گرامی منزلت، الحمدللہ کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے ہدف تخلیق کو پورا کرتے ہوئے جناب قاسم کو ان کے ام محترم امام حسین
حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہت مختصر اس کے سلسلے میں عرض کرنا ہے کیونکہ بھی تفصیلہ نہ ہے. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے جنت کمائی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. عقل وہ ہے جو عبادتوں کے راستے اور طریقے انسان کو بتائے. عقل وہ ہے جو یہ بھی بتائے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام کہ جو قربت خدا کے لیے کیا جائے عبادت. اگر قربت خدا کے لیے کیا جائے تو اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کمانا بھی جہاد اکبر ہوتا ہے. اگر قربت خدا کے لیے کیا جائے تو دو مومنین کے بیچ میں صلح کرانا بھی عبادت ہوتا ہے. اگر قربت خدا کے لیے کیا جائے تو گھر بنانا بھی عبادت ہے، اور اگر قربت خدا کے لیے نہ کیا جائے تو مسجد بنانا بھی فتنہ ہے. مسجد بنی رسول اسلام کے دور میں، رسول کرام نے کہا کہ اس کو گرا دو. مسجد زرار کا نام دیا رسول اسلام نے، یعنی زرر والی مسجد بن رہی تھی مسجد، مگر قربت خدا کی نیت نہیں تھی، گرا دیا گیا. توڑ دو، اس کی اہمیت نہیں ہے. قربت الہی ہر مرحلے میں شرط ہے ہر عبادت کے لیے، یہ عقل بتاتی ہے. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عقل کنٹرول کرنے کا نام ہے 3 صفات کو. پہلی چیز تھی غضب، دوسری شہوت، تیسری فکر. اور آپ کی خدمت میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ افراط و تفریط، آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا، یہ عقل کی نشانی نہیں ہے. عقل کسی بھی اچھی صفت کے بیلنس کا نام ہے. بیلنس کا نام عقل ہے. آگے بڑھ جانے یا پیچھے ہٹ جانے کا نام عقل نہیں ہے. حد سے گزر جانے یا حد سے پیچھے رہ جانے کا نام عقل نہیں ہے. عقل نام ہے بیلنس کا. ہر عمل میں آپ بیلنس دیکھیے، اگر بیلنس ہے تو کام عاقلانہ ہے، اگر بیلنس نہیں ہے تو کام عاقلانہ نہیں ہے. غصے میں حد سے بڑھ جائیں گے تو ظلم کر لیں گے، اور غصے میں غضب کو حد سے زیادہ گرا دیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. عقل نام ہے کنٹرول کا، اینگر مینجمنٹ کا. عقل نام ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کا. پھر چند بات عرض کرنی ہے. کچھ طریقے بتائے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے. اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خوش ہو جاؤ تو کوئی وعدہ مت کرو، اور غصے کے حالت میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرو. اس لیے کہ غصے کے عالم میں آپ کی عقل آپ کے ساتھ، تو آپ کا فیصلہ آپ کو غلط نتیجے تک لے جائے گا، پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو، روایات ہیں، یہ میں آپ کو جو پڑھ رہا ہوں روایات کے ترجمہ پڑھنا چاہیے. اگر غصہ آ جائے تو کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاؤ. غصہ اگر آ رہا ہے کسی معاملے میں، تھوڑا اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، کچھ قدم ہی چاہے ہٹ جاؤ مگر اس جگہ سے ہٹ جاؤ. غصہ اگر آ رہا ہے تو پانی پی لو. غصہ اگر آ رہا ہے تو جس پر غصہ آ رہا ہے اس کی اچھی باتیں اپنے ذہن میں لاؤ. اور غصے کو کنٹرول کرنے کا سب سے اچوک نسخہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے تو غضب خدا کو یاد کرو. اگر خدا کا غصہ تمہیں یاد آ گیا تو تمہارا غصہ پانی بن جائے گا. یاد ہے یا نہیں کہ جب ایک عورت 7ویں امام کی خدمت میں، اور 4تھے امام کا بھی یہ واقعہ ہے، ضرور پڑھیں محمد
سالن لے کر آ رہی تھی، جلدی جلدی لے کر سالن آ رہی تھی، پیر پھسلا یا الجھ گیا کسی چیز میں، وہ سالن امام کے اوپر گر گیا۔ اب اس سے پہلے کہ امام کو غصہ آئے، خدا نہ کردہ اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا جا تجھے معاف کیا، پھر فرمایا اس عورت نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا جا تجھے آزاد کیا۔ غضب خدا کو یاد کر لے انسان۔ چوتھے امام کا قصہ ہے، امام بہت غلام تھے، آپ جانتے ہیں کہ امام غلام خریدتے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتے، آزاد کر دیتے تھے، یہ امام کا طریقہ تھا۔ اب غلطیاں کرتے غلام، نوکر غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ جیسے کسی غلام نے کوئی غلطی کی، ڈرتا تھا آدمی، نیا غلام آتا ہر سال اس کو آزاد کر دیتے، نیا غلام آیا غلطی کی اس نے، امام نے اپنے یہاں ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، اس غلام کی غلطی کو اس میں لکھتے تھے، اس سے منگا دے رجسٹر لے کر آؤ، وہ دفتر لے کر آؤ، دفتر لے کر آتا تھا، امام لکھتے تھے، کہتے دیکھو، اور اس کو رکھ دیتے تھے، پھر غلطی کرتا پھر لکھ دیتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے، پھر غلطی کرتا اس سے منگاتے تھے لکھ دیتے تھے، وہ بھی دیکھ رہا ہے غلام، سب غلام ایسے ہی دیکھتے تھے۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی آپ غلطی کرتے رہیں اور سامنے والا کچھ نہ کہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جری ہو جاتا ہے، غلطیوں پر مصر ہو جاتا ہے۔ لکھتے رہتے تھے امام، لکھتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا، امام اپنے غلام سے کہتے تھے کہ لاؤ وہ رجسٹر لے کر آؤ، وہ دفتر لے کر آؤ، اور پھر اسے بیٹھ کر بتایا تم نے فلاں تاریخ میں یہ غلطی کی تھی، تم نے فلاں تاریخ میں یہ غلطی کی تھی، تم نے فلاں تاریخ میں یہ غلطی کی تھی۔ غلام ڈر سے کانپنے لگتے تھے کہ آج امام پورے سال کے گناہوں کا حساب کر رہے ہیں، پورے سال کی غلطیوں کا حساب کر رہے ہیں۔ جب سارے غلطیاں ان کی بتا دیتے تھے، پھر پوچھتے بتاؤ کیا کیا جائے تمہارا، وہ ڈر کے کانپتے رہتے، کہتے ہیں آپ کا اختیار ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ امام کہتے ہیں جاؤ تمہیں آزاد کیا اور معاف کیا۔ پوچھا صحابی نے کہ مولا پورے سال آپ نے سزا نہیں دی انہیں اور آج بھی سزا نہیں دی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا، تو کہا کہ جیسے میں نے اسے معاف کیا مجھے یاد ہے کہ خدا بند عالم کے دفتر میں ہم سب کے گناہ ایسے ہی لکھے جا رہے ہیں، ایک ایک گناہ ایسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ آج ہم بندوں کو معاف کر رہے ہیں، کل روز محشر خدا ایسے ہی ہمیں معاف کر دے گا۔ غصے کو برداشت کرنے کی معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ اگر آپ معاف کرنے ہے روایات میں کہ خدا بند عالم سے معافی کی اتنی ہی امید لگاؤ جتنا تم اس کے بندوں کو معاف کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے صحیح؟ کوئی ہمارے بچے کی مار دے یا اس کی دشمنی رکھے، کیا ہم اس سے کبھی دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ممکن ہے کہ ہم مخلوق خدا کا بغض بھی دل میں لے کر رکھیں، مخلوق خدا کے لیے اپنے دل میں حسد و سازشیں رکھیں اور یہ بھی امید رکھیں خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کے لیے دھیان رکھیں، رحمت خدا آتی ہے، معاف کرنے کے لیے پہلے، معافی پانے کے لیے پہلے معاف کرنا پڑتا ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے، حدیث رسول ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے تو آپ کو رحم کرنا پڑے گا۔ برتن میں اگر چاہتے ہیں کچھ آئے تو پہلے اس برتن کو خالی کیجیے، اگر پہلے ہی برتن بھرا ہوگا تو پھر اس میں دوسری چیز کیسے ہی، پہلے اسے خالی کیجیے۔ اگر پاکیزہ چیز رحمت الہی چاہیے تو دل کے ظرف کو پہلے بغض و حسد سے دور کیجیے، پاک کیجیے، اسے صاف ستھرا کیجیے، تب وہ رحمت آپ کے دل میں آئے گی، تب اس منزل پر انسان ہوتا ہے کہ
کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دے. بارہا کہتا ہوں یہ حسین ابن علی کا عظیم کارنامہ تھا. اس سے بڑا کارنامہ میں نہیں مانتا کہ ہدایت کے راستے میں کہہ دیا کہ اگر تم اب بھی راہ راست پر آ جاؤ تو میں علی اکبر کا خون معاف کر دوں. تم نے میرے علی اصغر کو قتل کر دیا, ابھی بھی ہدایت پا جاؤ تو میں علی اصغر کا خون معاف کر دوں. تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے, ابھی بھی تم اگر راہ راست پر آ جاؤ تو میں قاسم کا خون تم پر معاف کر دوں. 7 محرم جناب قاسم ابن حسن کا پوچھا ہے. کون قاسم؟ یتیم جناب حسن. یہ یتیمی کے سلسلے میں شعر واقعاً دل کو کچوٹتا ہے کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کی محرومی, سنا ہے باپ زندہ ہو تو کاٹے بھی نہیں چبھتے. 3 سال کا سن ہے جناب قاسم کا. تاریخ لکھتی ہے کہ جودہ بنت اشعث نے امام کو زہر دیا, اور زہر بہت کاری, اتنا کاری کہ امام کا کلیجہ جل رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی ام فروا سے کہتے ہیں کہ میرے قاسم کو بلا دو. جناب قاسم آتے ہیں, امام حسن قاسم کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں, سینے پہ سلا لیتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی سینے سے لگاتے ہیں قاسم باپ کا سینہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب امام حسن کہتے ہیں میرے لال کیا ہوا, میرے سینے سے کیوں اٹھ گئے؟ کہا بابا آپ کا سینہ تو جل رہا ہے, آپ کا سینہ جل رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ قاسم میری بہن زینب کو بلا لاؤ, جاؤ اپنی پھوپھی کا بلا لاؤ. بی بی ام فروا کہتی ہے آقا اس عالم میں یہ 3 سال کا بچہ کیا جا کر کہے گا؟ امام حسن کہتے ہیں قاسم نزدیک آؤ. قاسم کو نزدیک بلایا, گریبان چاک کیا, زلفوں کو پریشان کیا, تھوڑی سی خاک اٹھا کر قاسم کے بالوں میں ڈال دی. کہا ہے قاسم اب تم جاؤ, اب تم جاؤ گے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے زینب میرا پیغام سمجھ جائے گی. تاریخ لکھتی ہے ارے 3 سال کا بچہ جا کر اپنی پھوپھی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. زینب دروازہ کھولتی ہے, ارے قاسم کو دیکھتی ہے, تڑپ جاتی, کہتی ہے پروردگار ارے میرے بھیا کی خیر ہو, ارے میرے امام حسن کی خیر ہو. تاریخ لکھی ہے زینب نے چادر لی, دوڑ کر امام حسین کے پاس کہا بھیا ارے غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا قاسم یتیمی کے لباس میں آئے ہیں. امام حسین دوڑ کر پہنچے, بھائی ہے نا, دوڑ کر پہنچے. مرتبہ کیا عالم دیکھتے ہیں, خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. ارے بستر مر پر امام حسن اور منہ سے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں, تشنے گر رہے ہیں. ایسے امام حسن حسین یہ عالم دیکھتے کہتے ہیں میرے بھیا ارے کیا قیامت کا یہ عالم ہے. امام حسن ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جیسا تم پر وقت آنے والا ہے کسی پر نہیں آئے گا. جیسا تم پر وقت آنے والا ہے کسی پر نہیں آئے گا. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے خون کے ساتھ آ رہے ہیں. اچانک دروازے پر آہٹ ہوتی ہے. امام حسن کہتے ہیں حسین ارے اپنی ابا سے اس تشت کو ڈھک دو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ زینب آ رہی ہے. ارے زینب کیسے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھے گی؟ میں کہوں گا مولا ارے دیکھ لینے دیجیے, آج آپ کے ٹکڑے دیکھے گی, کل آپ کے لفظ جگر کے ٹکڑے دیکھے گی. اے مولا ارے زینب کو دیکھ لے. یتیم جناب امام حسن کا واسطہ ہمارے بچوں کو یتیمی سے محفوظ ہے. جناب ام فروا کی کربلا میں لٹی ہوئی کمائی کا واسطہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں داغ فرزندی سے محفوظ ہے. پروردگار جو گھر اولاد کی دولت سے غریب ہیں, کریم اہل بیت امام حسن کا واسطہ انہیں اولاد غریبہ عطا فرما. پروردگار محمود والے محمد کا واسطہ 7 محرم ہو چکی ہے. کریم رب ہماری آنکھوں کو اشکوں کا وہ خزانہ عطا کر دے گا, شہزادی کو راضی کر سکے گا. اے پروردگار اگر
ہماری زندگی کا یہ محرم آخری محرم ہے، تو توفیق دے کہ ہم اتنا گریہ کر سکے کہ شہزادی کونین ہم سے راضی ہو سکے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، جو لوگ بھی اس لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلات آسان فرما دے، ان جوانوں کے رزق و روزگار کے مسائل کو آسان فرما دے۔ اے پروردگار امام زمانہ کی حکومت تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار کو دیکھا مہیا۔ ربنا تقبل منا